اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین سامعین کی خدمت ہے کہ یہ واک ہماری اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، اور جتنے ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ دیکھیں، اسلام بہترین یعنی ضابطۂ حیات جس کو کہا جائے، زندگی کا نظام کہا جائے، تو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام ایک نام مختصر ہے، لیکن کیا ہے، ساری جو خصوصیات ہیں، وہ جتنے کمالات ہیں، وہ سارے اس اسلام میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ تاکید کی ہے اسلام نے حقوق کے سلسلے میں، جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے سلسلے میں، اور یہاں تک ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کے سلسلے میں بھی اسلام نے ان حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح کافر ذمہ ہوا کرتے ہیں، کافر ذمہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا ہے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرے تو اسلام نے اس کی پروٹیکشن کا، اس کی حفاظت کا، اس کی عزت کا، اس کی ناموس کا، اس کی آنرز کا، سب چیزیں جو ہے نا وہ اسلام کے شیلٹر میں ہے، اسلام کے سائے میں ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اسلامک گورنمنٹ کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اور کتنے بہترین آداب سے ہم سب کو نوازا گیا ہے کہ آپ کی ڈیلنگ ود اے نان مسلم، ان کے ساتھ آپ کی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ سفر کریں، آپ کے سفر کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ ٹریول کریں تو آپ کا طریقہ کار کیسے ہونا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سفر پہ تھے، اور ایک اہل کتاب اس کے کہتے ہیں دا پیپل آف بک، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کے اوپر وہ ایمان رکھتے، جس طرح تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جی ان کتابوں کو جو ماننے والے ہیں انہیں اہل کتاب جو ذمہ تھا، یعنی جس کی حفاظت اسلامک اسٹیٹ اس کے ذمے پہ تھی، وہ ساتھ ہو گئی۔ امام علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ اسی طرح اس نے اپنا بتایا۔ کہتے ہیں کہ جب کوفہ کا جو مین گیٹ ہے وہ جب نظر آیا، پھر بھی امام اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مشایعت کر رہے ہیں، اس کی ہمراہی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ رستہ آپ نے تو کوفہ جانا تھا، اور کوفہ کا جو صدر دروازہ ہے وہ آ گیا ہے، مین گیٹ تو وہ ہے، تو آپ پھر بھی میرے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ یہ نے کویسچن کیا امام علیہ السلام، فرمایا کہ مجھے پتہ ہے ہم رستہ نہیں بھولے ہیں، اور وہ میرے آقا اور مولا
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے. فرمایا کہ اس طرح ہے کہ ھذا من تمام حسن الصحبت ان یلقی الرجل صاحبہ ہنیہۃ اذا فارقہ. یعنی کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ جس کو کہا جائے نا کہ یہ حسن مصابحت یعنی حسن مصابحت ہے. یعنی یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہم چلے ہیں، ہم نے ہمراہی کی ہے، جب کسی کے ساتھ سفر کریں، آقا اور مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حسن مصابحت یہ ہے. یہ سفر کرنے کے ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ سفر کرو تو تھوڑی سی مشایعت، تھوڑا سا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھو. جی اس لیے کہ تمہارے ساتھ اس نے ہمراہی کی ہے اور یہ ہمراہی کا حق ہے، تمہارے ساتھ وہ چلا ہے. اور فرمایا کہ ھذا من تمام حسن الصحبت ان یشیع رجل صاحبہ ہنیہۃ اذا فارقہ. جب جدائی کا وقت آ جائے، ایک دوسرے کا سفر جو ہے نا الگ الگ ہو جائے، تو پیغمبر اسلام نے ہمیں فرمایا کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی اور جو ہے نا ہمراہی کرو، تھوڑی سی اور جو ہے نا مشایعت کرو. وقت کذالک امرنا نبینا، اس چیز کی ہمیں پیغمبر اسلام نے سفارش کی ہے اور پیغمبر نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی ہے. پیغمبر اسلام نے یہ جو دس از دا کمانڈمنٹ آف دا ہولی پروفٹ آف اسلام، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حکم کے تحت ہم کر رہے ہیں. فقال لہ ھکذا، اس نے ذمی جو اہل کتاب ہے اس نے حیران اور پریشان ہو کر پوچھا. he was so surprised. کہتے نبی کا حکم ہے، کیا یہ آپ کے پیغمبر اسلام کا حکم ہے؟ ھکذا قال نعم. the commander of the faithful امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہے. ہمارے آقا اور مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تو دو ساتھی آپس میں سفر کریں تو جب ایک دوسرے سے جدائی کا جب وہ موقف آ جائے، وہ درگاہ آ جائے، وہ سنگم آ جائے، تو تم اپنے ساتھی کے ساتھ تھوڑی سی ہمراہی کرو، تھوڑی سی مشایعت کرو. تو یہ حضور ہے. فقال لہ الذمی، تو ذمی نے جو وہ کافر، اس نے کہا کہ اگر یہ کریمانہ اخلاق ہے، یہ کس قدر خوبصورت ہے کہ فقال لہ الذمی لا جرم انما تبعہ من تبعہ لافعالہ الکریمہ. کتنی خوبصورت ظاہر نبی کریم ہیں، انہوں نے یہ کریمانہ اخلاق جو ہے نا تعلیم دیا ہے. میں کیا مل سکتا ہوں؟ وَإِنَّمَا أَشْهَدُكَ أَنِّي عَلَىٰ دِينِكَ فَرَجَعَ الذِّمِّيُّ مَعَ عَلِيٍّ. کہتے ہیں کہ جب یہی ایک دیکھیں، یہ اخلاق آل محمد ہے. دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق آل محمد سے پھیلا ہے. ایک تھوڑی سی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو حضور نے شائستہ اخلاق، ایک پاکیزہ اخلاق کی طرف متوجہ کیا، اور اس اخلاق کی طرف کہ جو کریمانہ ہے، یہی ذمی آتا ہے. یہ جب اس سے یقین ہو گیا، جب اس نے ایک کویسچن کیا کیا یہ واقعاً آپ کے نبی کا حکم ہے؟ فرمایا ہے یہ ہمارے حضور کا حکم ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ. I testify there is no God, the transcendent unity of God. And I testify the Holy Prophet is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. He is the slave of God. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد جہاں تک ہے وَإِنَّمَا أَشْهَدُكَ أَنِّي عَلَىٰ دِينِكَ، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں آپ کے دین پر آج ہوں. آج کے بعد میں مسلمان ہوں، اسلام قبول کیا ہے، سبمیشن کی منزل پر آ گیا اور کلمہ شہادتین جو ہے نا پڑھا. فرجع الذمی مع علی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی ذمی جو اپنے سفر پہ جا رہا تھا
کہا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور حضور کی زیارت کروں؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا آپ ضرور آئیے، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو حضور مکرم، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہوں۔ اور وہ آیا اپنے مولا اور آقا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، فلما عرفہ اسلما، پھر وہی ذمی جس نے آپ کی زیارت کا جب شرف حاصل کیا، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے جب شرف یاب ہوتا ہے، باقاعدہ آپ کے دست مبارک پر شہادتیں ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات، اگر ہم اپنے اخلاق کو صحیح اور شائستہ اخلاق کے جو حضور نے، جو پاک رسول نے، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی پاک اہل بیت نے ہمیں تعلیم دیا ہے، یقیناً اگر ہم اس اخلاق کریمانہ پہ چلیں گے تو زمانے کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو اس دین پر، جو دین محمدی ہے، دین اہل بیت ہے، اس پہ نہیں۔ اسلام کی پروگریشن، اسلام کی ترقی، اسلام کی پیش رفت، اسلام کا ارتقاء اور اسلام کا کمال اور اسلام کا تکامل اسی اخلاق ہی سے ہوا ہے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں the most progression religion in the world، سب سے زیادہ جس میں ترقی آ رہی ہے، سب سے زیادہ جس میں تعالی آ رہی ہے، سب سے زیادہ جس میں ارتقاء اور کمال آ رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام پھیلا ہے اس تلوار سے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طاقت سے نہیں، اسلام پھیلا ہے وہ علم کی طاقت سے، فطرت کی طاقت سے، لاجک کی طاقت سے، اخلاق کی طاقت سے، احکام کی طاقت سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ تعلیمات جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں، اس پہ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری عاقبت خیر فرمائے، اور ہمارے جتنے ناظرین، مومنین، مومنات دنیا کے جس گوش و کنار میں اس ہدایت واق کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔